مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ خدا جانے یہ کیسی مصلحت کی قید ہے یارو، کہ جھوٹوں کی حمایت میں سچے بھی بول پڑتے ہیں۔ میری خوبی پہ رہتے ہیں یہاں اہل و زباں خاموش، میرے عیبوں پہ چرچا ہو تو گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ اور جہاں بات آتی ہے سکون کی، میں اللہ سے باتیں کر لیتی ہوں۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں آپ کے راستے کو اللہ کے حکم سے گلزار کر دیا جاتا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے۔ انسان کے پورے وجود میں صرف ایک دل ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ شوہر کو پسند ہے بیوی کو شاپنگ کرانا، کیونکہ وہ عورت کے نصیب سے کماتا ہے۔ جب عورت پہ خرچ کرتا ہے تو اس کے مال و دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جن آنکھوں نے دیکھے ہوں تیرے خواب ہمیشہ، اے دوست ان آنکھوں کو رلایا نہیں کرتے۔ ہر شخص کے دامن میں سہارا نہیں ہوتا، ہر شخص کو یوں چھوڑ کے جایا نہیں کرتے۔ اللہ کے فیصلے میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گئی، بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پہ صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے۔ یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے۔ خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائے، اس شخص پہ الفاظ کو ضائع نہیں کرتے۔ جسے نبھا نہ سکوں وہ وعدہ نہیں کرتی، میں بات اپنی حد سے زیادہ نہیں کرتی۔ بھلے ہی تمنا رکھتی ہوں آسماں کو چھو لینے کی، مگر دوسروں کو گرانے کا ارادہ نہیں کرتی۔ ساری عورتیں خوبصورت ہیں، مگر حسین ترین وہ عورت ہے جسے صرف اس کا محرم دیکھے۔ اور جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے، اللہ پاک اسے کبھی ٹھوکر نہیں لگنے دیتے۔ عورت کی کل کائنات
اس کی پاکیزگی اور حیا ہے، اور اسلام کی شہزادیاں تو پردے میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ حیا ہی عورت کی اصل زینت ہے۔ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ پردہ اور حیا ہے۔ پردہ عورت کی عزت و آبرو کا ضامن ہے۔ پردہ مسلمان عورت کی شان ہے۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔